بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 33، جامعیت یعنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو تو اس مذہب کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی تعلیم ہے، مگر اسلام نے ایک طرف قرآن و حدیث کے ذریعے اصولوں کی تعلیم دی اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور سکھائیے ایک دوسرے کو۔ چونکہ ساری انسانیت کو اور ہر قسم کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے تو پھر اس کے لیے انتظام بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع ہے، اس میں جامعیت ہے، یعنی آپ نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی کی ہے، خود عمل کر کے یا ہدایات دے کر۔ علم یہاں زندگی کے چند منتخب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر زندگی کے ان پہلوؤں کو لیجئے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت یا نفسیاتی کیفیات کے لحاظ سے خوشی، غم، خوف، امید، مایوسی، غصہ، بے چینی، زندگی میں مختلف کرداروں کے اعتبار سے بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی، سسر، داماد، باپ اور نانا، یا عمر کے مختلف مراحل کے اعتبار سے بچپن، جوانی، بڑھاپا، یا جنس کے اعتبار سے مرد ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا عورت یعنی آپ نے ہدایت دی اس میں، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یا تو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی۔ علم ایمان و عمل اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت دیکھیے تو اسلام کو لیجئے، ایمانیات کا شعبہ ہو، شہادتین ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یا ارکان اسلام ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ، حج ہے، یا دل کی عبادات ہیں جیسے نیت ہے، اخلاص ہے، توبہ ہے، یا دعوت ہے، دعوت و ارشاد، نصیحت، وعظ، ترغیب، ترہیب، یا اخلاقیات کا میدان ہے جیسے سچ ہے، سچ بولنا ہے، خوش کلامی ہے، نرمی ہے، صبر و شکر ہے، معاشرت ہے جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، مہر ہے، یا معاملات ہیں جیسے تجارت، شراکت، مضاربت، رہن، ہبہ، وصیت وغیرہ، یا اسلامی ریاست کے معاملات ہوں جیسے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، نظام قضا ہے وغیرہ، ہر ایریا میں آپ کو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی۔ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بہت ہی خوب لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال پڑھے، اور اگر کوئی رعایا ہے تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھے، اگر کوئی فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑائے، اور اگر کوئی شکست کھا چکا ہے تو وہ معرکہ احد سے عبرت حاصل کرے۔ علم اگر کوئی مالدار اور دولت مند ہے تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزانچی کی اتباع کرے، اور اگر کوئی غریب ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنے، جس کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور جس نے کئی بار فاقے کیے تھے، جس نے انتہائی سادہ زندگی گزاری تھی۔ علم اگر کوئی استاد اور معلم ہے تو صفا کے درسگاہ کے معلم کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی شاگرد ہے تو روح الامین جبریل علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائے، اگر کوئی واعظ اور مقرر ہے تو وہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنے۔ علم اگر کوئی تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی حق کے غلبے کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکا ہے تو وہ فاتح مکہ کا نظارہ کرے، اور اگر کوئی اپنے کاروبار اور دنیاوی کوششوں کا نظم و نسق درست کرنا چاہتا ہے تو بنی نضیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھے۔ علم اگر کوئی عدالت کا قاضی، جج اور پنچایتوں کا ثالث ہے تو وہ کعبے میں صبح تڑکے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھے جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، اور مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے جج کو دیکھے جس کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔
اور اگر کوئی شوہر ہے تو وہ خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے مبارک شوہر کی پاکیزہ زندگی کو پڑھے. اگر کوئی اولاد والا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور حسن و حسین کے رضی اللہ عنہم ان کے نانا کا حال پوچھے. غرض جو کوئی بھی ہے جس کسی حال میں بھی ہے اس کی زندگی کے لیے نمونہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے خزانے میں ہر وقت اور ہمیشہ مل سکتا ہے، جس کی پیروی کر کے انسان دنیا میں کامیابی اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا کوئی آخری دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے اور عالمگیر یعنی ساری دنیا کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. جزاکم اللہ خیر. کوئز کرنا مت بھولیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.